ترکی میں جو افغان امن کانفرنس ہونے والی تھی، اب ایسی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اس کانفرنس میں طالبان کے شرکت سے انکار کرنے کے بعد کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسی پس منظر میں روزنامہ انقلاب نے ایک خبر شائع کی ہے جس کی سرخی ہے ترکی میں مجوزہ افغان امن مذاکرات ملتوی۔ تفصیلی خبر کچھ اس طرح ہے۔ ترکی میں ہونے والے افغان امن مذاکرات میں طالبان نے شرکت سے انکار کر دیا، جس کے بعد کانفرنس ملتوی کر دی گئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ترک وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے اعلان کیا ہے کہ استنبول میں افغان حکومت، طالبان اور دیگر فریقین کے درمیان ہونے والی مجوزہ امن کانفرنس طالبان کی جانب سے شرکت سے انکار پر ملتوی کر دی گئی ہے۔ ترک وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے 20 اپریل منگل کے روز بتایا کہ ہفتے کے روز ترکی میں افغان حکومت اور طالبان کے مابین ہونے والی مجوزہ امن کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے افغانستان سے ستمبر کے وسط تک امریکی افواج کے انخلاء کے اعلان کے بعد ترکی، قطر اور اقوام متحدہ کے زیر اہتمام امریکی حمایت یافتہ ان مذاکرات میں افغان حکومت اور طالبان کے مابین ایک معاہدے پر تیزی سے پہنچنے پر زور دیا جا رہا تھا، لیکن ترک وزیر خارجہ نے سرکاری نشریاتی ادارے خیبر ترک سے بات چیت میں کہا کہ یہ امن کانفرنس رمضان کے مقدس مہینے کے اختتام تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ رمضان وسط مئی میں ختم ہوں گے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بات چیت کو اس لیے مؤخر کیا گیا ہے کیونکہ طالبان نے اس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ طالبان نے پہلے ہی ترکی میں ہونے والی اس امن کانفرنس میں شرکت سے منع کر دیا تھا۔ طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے 12 اپریل کو ایسوسی ایٹڈ پریس کو ایک آڈیو پیغام میں کہا تھا کہ اسلامی امارت طالبان منصوبے کے مطابق اس ہفتے ترکی میں ہونے والی امن کانفرنس میں شرکت کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ امن کانفرنس میں شرکت اور امریکی امن تجویز پر غور کیا جا رہا ہے، اور جب بھی غور کا عمل مکمل ہوگا طالبان اپنے حتمی فیصلے سے آگاہ کر دیں گے۔ اس دوران امریکہ اور افغان سفارتکاروں کے درمیان ایک مذاکرات کار کی حیثیت سے امریکی میرین جنرل کینتھ میکینزی نے منگل کے روز طالبان کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ میکینزی نے ہاؤس آرمڈ سروسز کی کمیٹی کو بتایا کہ مجھے طالبان پر اعتماد کے حوالے سے گہرے شکوک و شبہات ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر وہ افغانستان کے لیے مستقبل میں کسی بھی طرح کی کوئی بین الاقوامی شناخت چاہتے ہیں تو انہیں وہ معاہدے برقرار رکھنے ہوں گے جو انہوں نے کیے ہیں۔ نیوز ایجنسی AFP کے مطابق امریکی فوجی افسر کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکی فوج کے افغانستان سے انخلاء کے بعد اس پر مستقل نگرانی رکھنے اور کسی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے مقصد سے پینٹاگون پڑوسی ملک میں اپنی انٹیلیجنس کی موجودگی برقرار رکھنے کے امکانات تلاش کر رہی ہے۔ جنرل کینتھ میکینزی امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم خطے کے اندر انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کو جاری رکھنے کے لیے اب مزید منصوبہ بندی کر رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ افغانستان کے مشرقی علاقوں میں اپنے وجود کی جنگ لڑنے والی پرتشدد انتہا پسند تنظیمیں مسلسل نگرانی اور دباؤ میں رہیں۔ امریکی افواج نے 200 میں افغانستان پر حملہ کیا تھا اور اس طرح تاریخ میں یہ امریکہ کی طویل ترین جنگ ہے۔ امریکی حملے سے 5 سالہ طالبان حکومت کا تو خاتمہ ہو گیا تھا، تاہم اس کے بعد سے ہی امریکہ ان کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ گزشتہ ہفتے جب صدر بائیڈن نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے اپنے منصوبے کا اعلان کیا تو ایسے خدشات کا اظہار کیا جانے لگا اگر القاعدہ اور داعش جیسی شدت پسند تنظیموں کو کھلی چھوٹ مل گئی تو ملک ایک بار پھر سے مکمل خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ میکینزی کا کہنا تھا کہ ان گروہوں کی
امریکہ کے خلاف حملے کرنے کی معروف تمنا اور خواہش بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ تھی ناظرین روزنامہ انقلاب میں شائع خبر۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ترکی میں جو امن کانفرنس طالبان کی شرکت نہ کرنے کے سبب ملتوی کر دی گئی ہے تو دوبارہ پھر کب منعقد ہوتی ہے۔ یسرا انصاری کی رپورٹ، MMC نیوز انڈیا، نئی دہلی۔